الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالشفاعين تلاوة كلام الله وشربة العسل وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشفي القرآن فلا شفاه الله من لم يكفي القرآن فلا كفاه الله او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ غیر مقلدین اور یہ قادیانی کی جو باتیں ہوئی اس کے اندر یہ بات تھوڑی عجیب و غریب ہے، لیکن کل مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی اور پرانی کچھ یادیں تازہ ہوئی، تو میں سوچا اور ہمارے بھائیوں نے بھی سوچا کہ اس کے بھی تعلق سے علاج کے تعلق سے کچھ بات ہمارے سامنے آ جاوے۔ بھائی دیکھو، عام طور پہ ہمارے ذہن میں ایک بات یہ ہے کہ یہ دور میں جادو، جنات، حسد، نظر یہ سب بہت عام ہے، اور میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ 95% لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں، اور علماء کرام بھی اس میں مبتلا ہیں۔ لیکن ذہن میں یہ بات ہے بہت سارے لوگوں کے کہ جیسا سفلی ہے، جادو ہے، ناپاک ہے، اس کا علاج جو ہے وہ ناپاک سے ہی ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آئے گا، باطل جائے گا، روشنی آئے گی، اندھیرا جائے گا۔ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور باطل کو تو ٹوٹنا ہی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، اس کے اندر شفا ہے اور رحمت ایمان والوں کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو شفا کو اپنے پر لازم پکڑو، ایک اللہ کے کلام کی تلاوت اور دوسرا شہد پینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدواء القرآن، بہترین دوا قرآن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو قرآن شفا نہیں دے گا اس کو اللہ شفا نہیں دے گا، اور جس کے لیے قرآن کافی نہیں اللہ اس کے لیے کافی نہیں۔ اب یہ ہے کہ قرآن سے علاج کس طریقے سے کر سکتے؟ اصل میں ایک سی ڈی ہے ہمارے پاس، اس کے اندر آیتیں ہیں، ہر وہ آیت جس کے اندر اللہ کی بڑائی، جہنم کا ذکر، شیاطین کا ذکر اور آخرت کا ذکر، اس سے شیطانوں کو بہت تکلیف ہے، تو وہ آیتوں کو جمع کرتے ہیں۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی منزل ہے جو 33 آیتیں ہیں۔ اسی طرح سے عرب کے علماء عاملین حضرات وہ لوگ اور بھی کچھ جادو کی آیتیں اس کے اندر ملاتے ہیں، نظر کی آیتیں ملاتے ہیں۔ جب وہ آیتیں سنتے ہیں تو آیت سننے سے اگر واقعی میں کچھ ہے، کوئی آدمی کے اوپر کوئی جادو ہے، حسد ہے، نظر ہے، تو وہ سننے سے بدن کے اوپر کیفیت ظاہر ہوتی ہے، جیسے سر میں درد ہوگا، گردن میں درد ہوگا، کمر میں درد ہوگا، اور جادو جس جگہ پر بدن کے اندر ہے وہ جگہ پہ درد بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر کسی نے کچھ کھلایا ہے، عام طور پہ کھلانے کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے، اگر کسی نے کچھ کھلایا ہے تو الٹی جیسا ہوگا۔ تو یہ سارے معاملات اب جب قرآن کی وہ آیتیں سنیں گے تو یہ سب تکلیف ہوگی۔ اب علاج یہ ہے کہ انہی آیتوں کو بار 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 شفا کی نیت سے سننا ہے، مطلب اس کے پیچھے پڑ جانا ہے، سنتے ہی جانا ہے، اچھا لگے یا نہ لگے۔ جتنا ہم سنتے چلے جائیں گے اتنی ہماری تکلیف بڑھتی چلی جائے گی، لیکن تکلیف کتنی بھی بڑھ جائے اس سے پیچھے ہٹنا نہیں، آگے ہی جانا ہے انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد میں ہو سکتا ہے کہ جادو بدن سے نکلنا شروع ہوگا، یا تو بدن میں بہت کھجلی ہوگی، یا بخار چڑھ جائے گا، یا پیشاب بہت ہوگی، یا تو جلاب بہت ہوں گے، یا الٹیاں بہت ہوگی۔ ہو سکتا ہے ہمارے بہت سے لوگوں کا علاج ہوا، ہو سکتا ہے ایک ایک دن کے اندر 100 الٹی ہوتی ہے، 50 جلاب ہوتے ہیں، لیکن جتنا نکلتے جائے گا آدمی فریش ہوتے جائے گا۔ اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد میں ہم 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ لگاتار یہ آیتیں سنتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا ہے، سننے سے کوئی کیفیت بدن پہ نہیں آتی، تو اب سمجھ جانا چاہیے کہ الحمدللہ مکمل علاج ہو گیا۔ اب اگر کوئی یوں کہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تکلیف ہے تو یا تو پھر اس کا علم کمزور ہے یا پھر وہ بیوقوف بنا رہے۔ تو یہ قرآن کا ایک علاج ہے، بہت سارے علاجات ہوئے، اور جیسے میں 1-2 مثال آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے اچھا کینسر جو ہے نا، کینسر عرب کے علماء فرماتے ہیں کہ کینسر جو ہے وہ صرف جادو، جنات اور نظر سے ہی ہوتا ہے،
کینسر کوئی بیماری، بلکہ بڑی بڑی بیماریاں، جتنی بھی بڑی بڑی بیماریاں ہیں، کینسر ہے، ہارٹ ہے، اسی طرح سے گھٹنوں کی تکلیف ہے، جوڑوں کا درد، اسی طرح سے بچے جو نہیں ہوتے اور عورتوں کو بہت خون جاتا ہے، یہ ساری تکلیفیں جنات اور نظر کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایک بات اور بھی دھیان رکھے بھائی کہ جادو کی اتنی حیثیت نہیں ہے، اس سے زیادہ خطرناک چیز جو ہے وہ نظر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر من یموت بعد قضاء اللہ بقدرتہ بالعین، اللہ کی قضا اور تقدیر کے بعد میری امت میں سب سے زیادہ موت نظر بد سے ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر آدمی کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی کے اندر پہنچا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز تقدیر کے اوپر سبقت نہیں کرتی، اگر کوئی چیز تقدیر کے آگے جاتی تو وہ نظر ہوتی ہے۔ نظر آدمی کو پہاڑ سے دھکا دے سکتی ہے، یہ بھی حدیث ہے کہ نظر آدمی کو پہاڑ سے دھکا دے سکتی ہے۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر دیکھو سورہ یوسف میں یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب مصر جا رہے تھے ان کو یوں کہا، یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اے میرے بیٹو تم الگ الگ دروازے سے مت داخل ہونا، بلکہ ایک دروازے سے مت داخل ہونا، مختلف الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ تو یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ سب کے سب ایک دروازے سے داخل ہوئیں گے تو ان کو نظر لگ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سے بچنے کا اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا حکم دیا، استعیذ باللہ من العین فإن العین حق، نظر بد سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ نظر بد حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق یحضرها الشیاطین وحسد بنی آدم، یہ نظر حق ہے، شیاطین اس کو حاضر کرتے، بنی آدم کا حسد اس کو لاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ نظر کیوں لگتی ہے؟ کوئی آدمی نے کسی کی تعریف کیا، اس تعریف کے اندر اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، بس تو وہ نظر لگ جاتی ہے۔ تو عام طور پہ ہماری آج ہم کسی کی تعریف کر دیں کہ بھائی کتنا چہرہ کتنا اچھا دکھ رہا ہے، اب اس کے اندر اللہ کا ذکر نہیں کیا، نظر لگ گئی کہ بھائی فلاں آدمی کا علم کتنا مضبوط ہے، اب اس میں اللہ کی تعریف نہیں کی، ماشاء اللہ بارک اللہ نہیں کہا تو نظر لگی، کیونکہ ایک آدمی کی تعریف ہوتی ہے، شیطان اس کو پسند نہیں کرتا ہے کہ کسی آدمی کی تعریف ہو، فوراً وہ اس کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ لیکن جب کوئی آدمی اس کے اندر کہتا ہے ماشاء اللہ بارک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت عطا فرماوے، اب اس کے بعد میں وہ نظر کا اثر کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نعمتوں کو آدمی راز میں رکھے، اپنی نعمتوں کا زیادہ تذکرہ نہ کرے، نعمتوں کو راز میں رکھے، اور اپنی بیوی کی تعریف نہ کرے، اپنے بچوں کی تعریف نہ کرے، ہاں اپنی کسی چیز کی زیادہ تعریف نہ کرے، کسی کو شوشہ بھی نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعینوا علی انجاح الحوائج بالسر والکتمان فإن كل ذی نعمت محسود، کہ اپنے کاموں کو اس سے انجام تک پہنچانے میں راز میں رکھنے سے مدد حاصل کرو، کیونکہ ہر نعمت والوں کے ساتھ میں حسد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال اب نظر لگ گئی، اور یہ ہے کہ بھائی جادو ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور دیکھو ایک بات ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی چیز جب عام ہو جاوے اور اس کا علاج عام نہ ہو، یعنی اس کا علاج مخصوص لوگوں کے پاس ہو اور ان کی جاگیر بن کے رہ جاوے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہاں تو یہ قرآن ہے، اور قرآن یہ سورج ہے، یہ سورج سب کے لیے نکلا ہوا ہے اور ہر آدمی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ قرآن ہے، اس میں شفا ہے، بے شک ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اور ہم نے تو علاج کر کے دیکھا ہے۔ ایک ہمارا بھائی تھا، سب سے پہلا علاج ہوا، میں مولانا بلال کو بھی بولا تھا کہ ایک لڑکا احمد آباد سے فون آیا کہ ہمارے حضرت مفتی صاحب نے کہا تھا کہ بھائی وہ جنید کو فون کرو، اس نے کچھ قرآن کے علاج کی ترتیب ہے وہ بتائے گا۔ وہاں سے فون آیا، میں بولا بھائی دیکھو میں کسی کے گھر پہ نہیں آؤں گا، میں تمہارے کو یہاں سے علاج بتاؤں تو اگر ہو سکتا ہے تو کر لو۔ تو علاج یہ ہے کہ آپ کو فجر سے لے کے رات تک قرآن سننا ہے، فجر سے ظہر تک سننا ہے، اس کے بیچ میں نیند آئے گی، آپ کو سونا نہیں ہے۔ اچھا، پھر ظہر میں کھانا کھنا ہے، کھانے کے بعد تھوڑی دیر کیلولا کرنا ہے۔ کیوں کیلولا کرنا ہے؟ کیونکہ شیطان کیلولا کرتا نہیں ہے، کیونکہ تم جاگتے رہیں گے اور تم سوتے رہیں گے تو وہ جاگتا رہے گا، وہ کیلولا کرتا نہیں ہے۔ لیکن دوسرے ٹائم پہ تمہارے کو سلائے گا تو تم کو سونا نہیں ہے، قرآن سننا ہے۔ اب اس کا پہلا ایک دن گیا تو بول رہے مولانا پورا دن قرآن، اچھا اتنا سخت جادو تھا، کم سے کم نہیں تو بھی 15 سال کا جادو تھا وہ۔ تو کہا کہ مولانا پورا دن سنتے سنتے نا سر بہت دکھ رہا ہے۔ بولا چلو الحمدللہ، پکڑ میں معاملہ آیا۔ اب دوسرے دن اور سنا، بولا اور سنو بھائی، اور سنا تو بولے کہ تھوڑی تھکان لگ رہی ہے، کمزوری لگ رہی ہے۔ بولا الحمدللہ، اندر جو چیز ہے وہ کمزور ہو رہی ہے، ورنہ قرآن سے تھکان کا کیا مطلب ہے؟
اچھا تیسرے دن بھی کمزوری، چوتھے دن تو ایسی حالت ہو گئی کہ ایسا لگتا تھا کہ ابھی یہ مر جائے گا. اس کے والد نے مجھ کو کہا کہ بھائی یہ تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی جائے گا دنیا سے. میں بولا دیکھو بھائی جانا تو اس کو ویسے بھی ہے، کینسر میں ہے، آپ سوچ لو کھائی دونوں طرف ہے، یا تو ادھر گر جائے گا یا ادھر گرے گا. اس سے اچھا یہ قرآن ہے، اس کو چلنے دو. اچھا میں بولا کہ بھائی وہ بیمار ہو گیا بہت زیادہ، آپ کو کیا ہوا؟ بولے مولانا میں بھی اس کے ساتھ میں سنتا تھا لیکن میرے کو کچھ نہیں ہوا. بولا پھر آپ کو کچھ نہیں ہوا، اس کو ہو رہا ہے تو سوچو نا کیوں ہو رہا ہے، چلنے دو. اب 5واں دن تھا اور اس کو الٹی ہوئی، الٹی میں پتھر نکلا، اس کے اوپر لکھا تھا اوم. پھر دوسرا ببول کے کانٹے، گوشت کا ٹکڑا، بال، گانٹ لگے ہوئے سب بال تھے، وہ سب نکلا. تو بولا بھائی یہ تو سب نکل گیا، وہ فریش ہو گیا. تو بولا ابھی اور بھی آپ کو سننا ہے. پھر اس کا میرے خیال سے کچھ 6واں دن تھا، اس قرآن سنا، ہری ہری الٹی، ہرے ہرے جلاب. اور اس کا 9واں دن تھا، صبح سے رات تک قرآن سنا، وہ آیتوں کو سنا اور اس کو کچھ نہیں ہوا. بولے بھائی دیکھو الحمدللہ آپ کے وہ جو جادو وغیرہ تھا وہ سب ٹوٹ گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا دے دیا، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب آپ کا کینسر چیک کرا لو. اب کینسر چیک کرائے تو کینسر بھی نہیں ہے، الحمدللہ سب ختم ہو گیا. اسی طرح سے ہمارے یہاں پہ ایک عورت ہے، اس کے سینے کے اندر گانٹ ہو گئی تھی کینسر کی. تو ہمارا وہ ایک بامبے میں ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر سلطان پردھان، ایشیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے کینسر کا. تو اس نے بھی بول دیا تھا کہ بھئی یہ کینسر ہو گیا ہے. اب اس کے بعد جب قرآن پڑھے تو خبیث حاضر ہو گیا، معاف کر دو، چھوڑ دو، کبھی نہیں آئیں گے، یہ وہ. قرآن سنتے سنتے کمزور ہو کے وہ نکل گیا. اور پھر اس کے بعد میں بولا کہ بھائی ابھی قرآن اور سنتے رہو. تو اس کو ایسا لگتا تھا کہ وہ گانٹ کے اندر کسی نے کیمیکل ڈال دیا ہے، اتنی جلن ہوتی تھی اور الٹی جلاب چالو ہو گئے. 2 دن تک ایسا چلا. 2 دن کے بعد میں کہا کہ اب وہ گانٹ چھوٹی ہو گئی اور ایسا کچھ لگتا نہیں ہے، اب قرآن سننے سے کچھ ہوتا نہیں. بولے بھائی واپس چیک کر لو. 2 دن پہلے کا رپورٹ اور 2 دن کے بعد کا رپورٹ، اس کے اندر بتایا کہ کینسر ہے ہی نہیں، چربی کی گانٹ ہے، ختم ہو گیا الحمدللہ. ہمارے سورت میں ایک صاحب تھے تو ان کی بیوی کو خون بہت جاری رہتا تھا، اور خون کے بارے میں حدیث ہے الاستحاضۃ من الشیطان. تو ڈاکٹروں نے جب ٹیسٹ وغیرہ کیے تو کہا کہ بچے دانی کے اندر کچھ گانٹیں ہیں، 5-6 گانٹ ہے، تو اس کا آپریشن کرنا ہی پڑے گا، نہیں تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ چلو بمبئی میں اپنا آپریشن کریں گے. چلو بمبئی آئے تو کسی نے قرآن کے علاج کی ترتیب بتایا. میں نے بھی فون پہ تھوڑا سے ساتھ دیا کہ بھائی چلو، میں ان کو ترغیب دیا. انہوں نے قرآن سننا چالو کیا. تو صبح سے سنتے سنتے رات ہو گئی. اب اس رات میں انہوں نے رات الٹی ہوئی، دوسرے دن صبح میں ایک الٹی ہوئی، اور پھر اس طرح سے بہت خون نکلا اور خون بند ہو گیا. اور پھر اس کے بعد میں جب دوسرے دن آپریشن کے لیے گئے تو آپریشن کے پہلے ایک نارمل سونوگرافی ہوتی ہے. وہ سونوگرافی کے اندر دیکھا کہ بچے دانی میں تو گانٹ ہے ہی نہیں. بولے تم کون کائے کے لیے آئے؟ تو بولے بھائی اس کے لیے. تو پہلے کا رپورٹ دونوں رپورٹ دیکھا، 2 دن کے اندر الحمدللہ فرق ہو گیا. تو صرف قرآن سننا ہے، کچھ کام نہیں کرنا ہے. اصل تو قرآن پڑھنا ہے لیکن صحیح پڑھنا ہے. اگر صحیح نہ پڑھنا آوے تو پھر اس کو سننا ہے. اور یہ بات اپنے ذہن سے نکال دے کہ بھئی سفلی کا علاج سفلی سے ہوتا ہے، نہیں، بلکہ اللہ کے کلام میں ہر چیز میں شفا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی. تو اور بھی بہت ساری بات ہے لیکن ابھی وقت نہیں ہے، پھر کسی وقت. اچھا ایک آخری بات، چلو ایک آخری واقعہ بیان کر دیتا ہوں. ہمارے یہاں پہ ایک مولانا ہے، مولانا سلیم کر کے. تو ان کی زندگی میں 40-50 عاملوں کا انہوں نے علاج کیا ہوگا. تو وہ میرے پاس آئے، میں بولا کہ بھائی دیکھو آپ یہ CD سنو. اب انہوں نے 5-6 گھنٹے تک سنا. وہ بولتے میرے کو تو کچھ ہوا نہیں. بولے آپ کو کچھ ہوا نہیں، آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. وہ بولے ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ بولا بھائی دیکھو میں تو اللہ کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی معاملہ نہیں. اب پھر اس کے بعد میں وہ ایک عامل کو لے کے آئی. بولے دیکھو مولانا یہ عامل بولتا ہے کہ ہے. بولا اچھا. بولا بھائی چل بتا کیسا ہے. تو اس نے نام لکھا، نام، ماں کا نام، پھر عدد سب نکالا. لاکھ. بولے دیکھو 3 بجا. 3 بج گیا مطلب اس پہ جادو ہے. تو بولا تو اللہ کی قسم کھا کے بول سکتا ہے کہ جادو ہے؟ بولے نہیں. مطلب میں اللہ کی قسم کھا کے بولتا ہوں جادو ہے. تو بولا ہاں ہو سکتا ہے. پھر میرے کو الگ لے کے گیا، مولانا میرے کو بھی تھوڑا بہت سکھاؤ نا یار. بولا سکھائے گے، ناٹک مت کر زیادہ. بولے مولانا آج سے میں کچھ نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا. پھر وہ اس کو بھی تسلی ہو گئی. اور پھر اس کے بعد میں بولے اچھا اس کی جو بیماری تھی نا، اور آپ کو بیماری سنیں گے تو آپ کو ایسے ہی لگے گا کہ جادو ہے. کیا بولتا تھا کہ میں ہوٹل میں جاتا ہوں، میرے جو اسٹاف ہے اس کو دیکھ کے میرے پاؤں ایسے جام ہو جاتے ہیں، وہ گھبراہٹ ہو جاتی ہے. میرا بچہ رات کو سو جاتا ہے، میں بیوی کو بولتا ہوں اس کو اٹھا دے یاد، یہ سوتا ہے نا میرے کو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت رونا آتا ہے. میں بولا اچھا. بولا تم نے کتنے سال سے تمہارے سر میں تیل نہیں لگایا ہے؟
بولے میرے کو جب سے ہوش آیا میں کبھی تیل لگایا ہی نہیں ہوں. بولے رات کو جاگنے کی عادت ہے. بولے ہمارا ہوٹل کا دھندا ہم لوگ رات کو جاگتے. بولا ٹھیک ہے بھائی آپ کے سر میں تیل لگاؤ. اب وہ تیل کی مالش, بولا پہلے دن تیل بہت جائے گا آپ کے سر میں, جانے دینا, اور اس کے بعد 2-3 دن کے بعد کیا ہوتا ہے بتاؤ. 2-3 دن کے بعد وہ ملنے کے لیے آیا, گلے والے ملا اور ایک پیشانی پہ بوسا دیا. بولے مولانا الحمدللہ میں بہت اچھا ہو گیا. پہلے دن 1 کٹورا تیل میرے سر میں چلے گیا. بولا بھائی تیرے دماغ میں خشکی ہے, اور بھی کچھ گڑبڑ تھی اندر کی, تو اس کا بھی علاج الحمدللہ بتایا اس کو. پھر وہ تو بولا کہ مولانا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے ہم لوگ کا تو یہ موت تک کا مسئلہ حل ہو گیا. اب یہ ہے کہ ایک اور آدمی کو لے کے آیا, 16 سال سے ان کے گھر میں جادو تھا. تو میں بولا بھائی یہ قرآن سنو. گھر میں جا کے قرآن چالو کیا, اس کی بیوی کو سنا تو خبیث حاضر ہو گیا بدن پہ. وہ خبیث بولتا ہے کہ بند کرو, اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. وہ لوگ بولے مولانا یہ تو ایسا بولتا ہے کہ یہ قرآن سننے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. بولا دیکھو وہ بول رہا ہے نا کہ نہیں ہوئے گا, مطلب کچھ ہو رہا ہے. اچھا نہیں ہوئے گا نا تو سب کو معلوم پڑ جائے گا کہ نہیں ہوا. تو تو بول رہا ہے نا کہ نہیں ہوئے گا, مطلب کچھ ہو رہا ہے, تو اس کو چلنے دو. اچھا بولے نہیں جاؤں گا. کبھی بولے نہیں جاؤں گا. اچھا میں مت جا, ادھر ہی رہے قرآن سن. ہم لوگ تیرے کو تھوڑی بولتے تو جا, ادھر ہی رہے قرآن سن. بعد میں بولتا ارے بھائی میرے کو جانے دو, میرے کو چھوڑ دو. اچھا پھر ایسا ہوا کہ وہ خبیث نے یوں بولا کہ 16 سال کی پوری سٹوری بیان کیا کہ میں یہ آیا تھا, اس نے جادو کیا, یہ کیا ہو گیا. اور بولے جس جادوگر نے مجھے بھیجا ہے یہاں, وہ آج نہیں تو کل یہاں پہ مجھے لینے کے لیے آئے گا. اور واقعی میں 5 دن کے بعد پالنپور سے ایک سادھو آیا بمبئی, ایڈریس ڈھونڈتے ڈھونڈتے, اسی گھر میں جس میں قرآن چالو تھا. وہ بولتا تھا میں تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں, میں نے 500 روپے میں یہ جادو کیا تھا, لیکن میں 5 لاکھ روپے دیتا ہوں, یہ میرے کو میری چیز واپس دے دو. اور اس کے بعد میں ہم لوگوں نے مشورہ کیے تو بولے بھائی چلو اگر وہ لے کے جاتا تو لے کے جانے. تو اس نے کرتے کا ایسا کونے کا کپڑا کاٹا اور اس کے عورت کے اوپر گھما کے بولا چل ساتھ میں. ایسا کر کے اس کو لے کے نکل گیا. الحمدللہ 16 سال کا جادو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا. سو باتیں تو اور بہت ساری ہے, لیکن بس یہ ہے کہ قرآن کے علاج کی ترتیب کو اپنے یہاں پہ بھی چالو کر سکتے ہیں, لوگوں کو بتا سکتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. یہ منزل ہے, منزل کی آیت ہے وہ, لیکن وہ تو قرآن ہے نا, من القرآن ہے نا. سی ڈی میں انشاءاللہ بھیج دوں گا. تو ہاں سی ڈی تو مولانا ان کے پاس آ گئی ہے. ویسے میں نے کل رات کو رکیا ڈال بھی دیا تھا فون میں. سی ڈی میں ہی سنتے رہیں, وہ سنتے رہنا ہے بار بار. اچھا ایک بات دیکھو, ایک بات ہے بھائی سمجھنے کے لیے, وہ کیا ہے معلوم ہے, اندر والے کی جتنی طاقت ہے نا اس سے زیادہ اس کو قرآن سنانا ہے, اس سے زیادہ. مطلب اب یہ سب کوئی آدمی بولے کہ مولانا اپن بولے جادو ہے, ٹھیک ہے جادو سمجھ میں آ گیا جادو ہے. بولے میں تو منزل پڑھتا ہوں. بھائی تم ایک بار پڑھتے ہو نا تو اس کو برداشت کرنے کی طاقت ہے. اب جیسا میں موٹا آدمی ہوں, میں بولتا ہوں ڈاکٹر کے بعد ڈاکٹر صاحب میں تو روز چلتا ہوں اور میرا وزن کم ہوتا જ نہیں ہے. بولے تم کتنا چلتے؟ بولے آدھا گھنٹہ. بولے تمہارا آدھا گھنٹہ تمہاری عادت ہو گئی. تم جہاں پہ تھکیں گے مریں گے اور چلیں گے نا تو تمہارا وزن کم ہوگا. تو اسی طرح سے اندر والے کی عادت ہے اس کو برداشت کرنے کی, تو اس سے زیادہ اس کو دینا ہے لوڈ قرآن کا. پھر اس کے بعد ہیوی ڈوز, پھر اس کے بعد میں لاسٹ میں وہ تھکنا چالو ہوگا. اور تھکنے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ قرآن سننے کے ٹائم پہ نیند آئے گی, مطلب وہ کمزور ہو رہا ہے, اس کو آرام چاہیے, اس وقت سونا نہیں ہے. پھر جلاب میں الٹی میں نکل جائے گا, اور آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ سنتے اور کچھ ہوتا نہیں ہے, ختم ہو گئی بات, اب کچھ ہے ہی نہیں. ہم لوگ نا بہار گئے تھے, ہمارے ایک چاچا ہے, انہوں نے کہا تھا وہ کوئی ایک عامل بہار میں بہت اچھا تعویذ دیتے, تو چاچا نے مجھے زبردستی بھیجا. میں چاچا کو بولا چاچا قرآن سنو, کا کوئی سب لفڑے میں پڑھتے. بولے نہیں یار تعویذ لے کے آ جائے یار. ہم لوگ بہار گئے. جب بہار میں وہ عامل صاحب کے یہاں کم سے کم 200-250 آدمی کی لائن لگتی تھی, اور ہم لوگ تو مہمان خصوصی تھے, بہت اچھا استقبال ہوا. اور ہم لوگ ایک کمرے میں تھے, تو قاری صاحب کا خاص آدمی, کیٹلی گرم والا آدمی نا, کیٹلی گرم والا آدمی, وہ ہمارے پاس ملنے کے لیے آیا. تو بولتا ہے کہ مولانا, وہ حکیم صاحب تھے, ان کو پوچھا کہ حکیم صاحب بہت قبض رہتا ہے, اس کی کوئی دوا ہے؟ حکیم صاحب نے ایک دوا بتایا. بولے یہ تو میں کھا چکا ہوں. دوسری بتایا, بولے یہ بھی میں کھا چکا ہوں, کچھ ہوتا نہیں ہے. تو میں حکیم صاحب کو بولا حکیم صاحب اس کا کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوئے گا. حکیم صاحب بولے بھائی ابھی ہم دوسرے کے علاقے میں ہیں, ہاں تم ادھر یہ سب مگج ماری پالتے. میں بولا ٹھیک ہے. پھر وہ آیا, اس کو بولا بھائی دیکھو یہ گڑبڑ ہے, قاری صاحب کے پاس تم علاج کراؤ. بولتا چھوڑو سب قاری صاحب واری صاحب, تم میرا علاج کرو. بولا ٹھیک ہے بیٹھو.
اب میں نے قرآن پڑھنا چالو کیا اس کے اوپر، وہی رقیہ. تو فنسننا علی القوم الکافرین کے اوپر میں اس کو پوچھا کیا ہوا؟ بولے بہت الٹی جیسا ہو رہا ہے. تو بولا دیکھو بھائی آپ کے پیٹ میں جادو ہے. پھر میں بولا آپ حافظ ہے؟ بولا ہاں حافظ ہے. تو میں بولا آپ کو آج سے 10 پارے پڑھنا ہے. تو بولے کہ میں 10 پارے نہیں پڑھ سکتا ہوں، میں تو 2 پارے کے اوپر تو پڑھ ہی نہیں سکتا ہوں. بولا وہ آپ کو پڑھنا ہے. تو بولے ٹھیک ہے مولانا میں کوشش کروں گا. اس نے 2 پارے کے اوپر برابر وہ 2 پارے کے اوپر سے حالات اس کے بگڑنے چالو ہو گئے، لیکن اس نے پڑھا اور پھر اس کے بعد اس کو الٹی چالو ہو گئی اور الٹی بھی کرتا رہا نے قرآن بھی چالو رکھا. ہم لوگ وہاں سے سفر کے دوسری جگہ پر گئے، پھر وہاں سے آئے. تو بولا مولانا آج الحمدللہ میں نے 15 پارے پڑھا اور مجھے کچھ نہیں ہوا. بولا بھائی الحمدللہ آپ کا علاج ہو گیا. آج بھی فون کرتے رہتا ہے کہ میرے یہاں بچہ ہوا ہے، نام دو حضرت، کچھ نام بتا دو. سمجھ میں آیا نا؟ تو یہ قرآن کا علاج ہے بھائی. اس میں 1 پیسے کے خرچ کی ضرورت نہیں ہے، نہ مشت، نہ زعفران، نہ امبر، ہاں کچھ بھی خرچ، نہ مرغی، نہ لیمبو، نہ لال کپڑا. ایک ہمارے عربی عامل ملا، مولانا بھی وہ ٹائم پہ حج میں ساتھ میں تھے. ایک عربی عامل ملا تو بولتا ہے کہ تمہارے ہندوستان میں شیخ لوگ یہ سب منگاتے، ہانڈی منگاتے، لال کپڑا منگاتے. میں بولتا ہوں خالی قرآن پڑھو، قرآن سنو، فرشتوں کو جو چیز کی بھی ضرورت ہوگی اللہ کے پاس سے لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے بھائی، آپ دعا کرا دو نا مولانا، کرا دو یار. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. لا اله الا هو الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.